السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیز فائر ناکام ہو گیا ہے، لفظی جنگ مزید تیز ہو گئی ہے۔ مریم نواز سندھ حکومت کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، الزام تراشی کر رہی ہیں، سنگین قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی دونوں سندھ حکومت کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں، اور سندھ حکومت کی طرف سے شرجیل میمن، نثار کھوڑو اور دیگر جو وزراء ہیں وہ پنجاب حکومت اور مریم نواز کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے آج یہ کہا ہے کہ مریم نواز ایکچولی پیپلز پارٹی، بظاہر تو پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، لیکن یہ ایکچولی اپنے چچا میاں شہباز شریف کی حکومت گرانا چاہ رہی ہیں، ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کو اشتعال دلا کے، ٹیز کر کے اور حکومت سے الگ ہونے پر مجبور کیا جا سکے، تاکہ وفاقی حکومت جو ہے ختم ہو جائے۔ تو وفاقی حکومت ختم ہوگی تو مریم نواز کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو مریم نواز صاحبہ واقعی جو سیاست کر رہی ہیں یہ کوئی قومی لیڈر کے والی سیاست نہیں ہے۔ مریم نواز خود اعتراف بھی کر رہی ہیں کہ بھائی سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے احتجاج کرائے، جو کینال پنجاب میں 6 کینال نکالے جا رہے تھے، جو سی سی آئی نے اجازت نہیں دی، سندھ میں پورا ظاہر سندھ باہر نکلا ہوا تھا، احتجاج چل رہا تھا، تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، احتجاج کرایا تھا، اور یہ کیا صوبائی سیاست نہیں تھی؟ تو یعنی مریم نواز انڈائریکٹلی اعتراف کر رہی ہیں کہ میں صوبائی سیاست کر رہی ہوں۔ بھائی، آپ نے اگلا وزیر اعظم بھی بننا ہے، آپ پنجاب کی سیاست اس طرح جس طرح کر رہی ہیں، اس طرح تک کوئی متعصب قوم پرست بھی اس طرح نہیں کرتا۔ میرا پانی میری مرضی، میری نہریں میری مرضی، میرے کینال میری مرضی، میرے دریا میری مرضی، یہ کون سی زبان ہے جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں؟ مطلب سندھ حکومت، اچھا سندھ حکومت نے ان کو آفر کی کہ بھائی جنوبی پنجاب میں جو تباہی ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے، وہاں پہ لوگ ابھی بھی سڑکوں پر، روڈوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں ظاہر وزٹ کر کے آئی ہے، لوگ رو رہے ہیں وہاں پہ۔ پیپلز پارٹی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان لوگوں کی مدد کی جائے، یا وزیر اعظم کو کہا گیا کہ یا عالمی برادری کو اپیل کی جائے تاکہ لوگ بحال ہو سکیں۔ مریم نواز نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اس کو انا کا مسئلہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لوگوں کی مدد ہوگی تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بنے گا، بڑھے گا، اور مریم نواز کا اور نون لیگ کا ووٹ بینک خراب ہوگا، متاثر ہوگا۔ بات اتنی سی ہے، جس کی وجہ سے مریم نواز نے انکار کر دیا، نہیں جی ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے مدد نہیں کریں گے لوگوں کی، متاثرین کی، ہم خود کریں گے۔ اور مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ یہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں، میری حکومت کی پرفارمنس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق کس چیز کا اڑا رہی ہیں؟ وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے اتحادی ہیں مرکز میں، آپ کی حکومت کی بیساکھیاں ہیں پیپلز پارٹی۔ آپ کی حکومت اگر کھڑی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا مشورے کو بھی آپ گالی سمجھ رہی ہیں اپنے لیے، تانا سمجھ رہی ہیں اپنے لیے کہ طنز کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے میرا، یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ شرجیل میمن صاحب نے آج جو کہا ہے کہ مریم نواز بظاہر پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، لیکن یہ دراصل اپنے چچا میاں شہباز شریف کی حکومت گرانے کی سازش کر رہی ہیں تاکہ پیپلز پارٹی نکل جائے، حکومت کا ساتھ چھوڑ جائے اور شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میاں نواز شریف کی سیاست کو تباہ کرنے میں مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، چلو میں تو اس طرح نہیں کہوں گا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب چچا کی سیاست کو تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں مشورہ کون دے رہا ہے۔ شرجیل میمن کے بقول کے جو اسکرپٹ رائٹر ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ نون لیگ کی سیاست کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ مریم نواز کو
غلط ٹریک پر جو ہے لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ وہاں پہ ایک دو صحافی ہیں لاہور میں، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے ویلاگ بھی سندھ کے حوالے سے اتنے متعصبانہ گالم گلوچ کی حد تک سندھیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسکرپٹ رائٹر ہیں مریم نواز کے، وہ استاد بنے ہوئے ہیں مریم نواز کے۔ تو اگر ایسے مینٹور رکھیں گی مریم نواز صاحبہ، ایسے استاد رکھیں گی، ایسے اسکرپٹ رائٹر رکھیں گی، تو ظاہر ہے یہ صوبوں کے درمیان تو نفرت پھیلے گی، بڑھے گی۔ مریم نواز اپنا فیوچر تباہ کر رہی ہیں، مریم نواز کیا فیوچر تباہ کیا جا رہا ہے یہ جو بھی اسکرپٹ رائٹر ہے۔ تو مریم نواز کو کم از کم، چلو پنجاب کا آپ دفاع کریں، آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، بالکل آپ کو حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی نے مشورہ دیا آپ کو، تو مشورے میں طنز کہاں سے آ گیا؟ مشورے میں آپ کو اتنا مشتعل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ تو ڈوبے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ ابھی بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، بے گھر ہیں ابھی بھی۔ تو ان کی مدد کے لیے پیپلز پارٹی، کیونکہ سندھ اس دفعہ بچ گیا ہے، تو پیپلز پارٹی نے آفر کی کہ بھائی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے پڑے ہیں تو آپ یا اس سے مدد کریں لوگوں کی، کیونکہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے لوگ۔ مریم نواز کا لاہور سے تعلق ہے، وہ جنوبی پنجاب سے تعلق ہے نہیں، اور جنوبی پنجاب میں ان کا ووٹ بینک بھی اتنا نہیں ہے، شاید اس وجہ سے ان کو پرواہ اتنی نہیں ہے جنوبی پنجاب کی۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہاں پہ، ان کو پرواہ ہے لوگوں کی، لوگ رو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے دو آپشن دیے نا، کہ یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے مدد کی جائے، یا عالمی برادری کو اپیل کی جائے، وفاقی حکومت کو کہا ہے، وفاقی حکومت کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر خزانہ کا میں پڑھ رہا تھا، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت عالمی برادری کو مدد کی، امداد کی اپیل نہیں کرے گی۔ تو چلو یہ وفاقی حکومت پھر لوگوں کو بحال کرائے، پنجاب حکومت کی معاونت کرے، امداد کرے پنجاب حکومت کی، اور یا پنجاب حکومت خود کرے جس طرح بھی کر رہی ہیں۔ فی الحال فوری ضرورت ہے لوگوں کی بحالی کی، نہ کہ بسیں کھولنے کی اور انٹرنیٹ اور الیکٹرک بسیں جو ہے وہ چلانے کی۔ وہ سیکنڈ آپشن ہو سکتا ہے، لیکن پہلا فوری ضرورت جو ہے، ترجیحی جو قدم ہے، اقدام ہے، وہ ہے لوگوں کی بحالی۔ وہ آپ کر نہیں رہی، تو شرجیل میمن کے علاوہ نثار کھوڑو بھی بول پڑے ہیں نون لیگ کے خلاف۔ نثار کھوڑو صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مریم نواز نے سی سی آئی جو آئینی ادارہ ہے اس کی بھی توہین کی ہے، اس کا احترام نہیں کیا۔ میاں نواز شریف سمجھدار تھے، سمجھ بوجھ والے تھے، جنہوں نے کالا باغ ڈیم کا اعلان اور فیصلہ واپس لیا تھا، کیونکہ سندھ اور خیبر پختونخوا ناخوش ہیں، نوشہرہ کے لوگ بھی ناخوش ہیں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے وہ سی سی آئی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ سی سی آئی ایک آئینی ادارہ ہے بھائی، تو اس نے فیصلہ کیا تو وہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ نون لیگ والے گئے تھے ایاز صادق کے پاس کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے، اور پیپلز پارٹی نے دھمکی دی ہے کہ بھئی ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری یہ گئے تھے۔ پیپلز پارٹی والے نوید قمر اور اعجاز جکھرانی بھی آ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے کمٹمنٹ کی اسپیکر کی موجودگی میں، نون لیگ والوں نے، کہ ہم مریم نواز کو ہم سمجھائیں گے کہ بیان بازی نہ کریں۔ پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا تھا کہ مریم نواز معافی مانگے، لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ بھائی مریم نواز تو معافی نہیں مانگنے والی، کیوں معافی مانگوں میں؟ تو یہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ وہ پارٹی کی سربراہ تو نہیں ہے نا مریم نواز، یا تو ہوں پارٹی سربراہ، پھر تو آپ سے کوئی مطالبہ کرے اور آپ انکار کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ خود پارٹی ڈسپلین کی پابند ہیں، آپ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں،
نائب صدر ہو سکتی ہے نون لیگ کی، لیکن آپ سربراہ نہیں ہیں پارٹی کی. آپ کو پارٹی پالیسی پر عمل کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. بلکہ اگر پارٹی آپ کو منع کر رہی ہے، پارٹی کے سینئر لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، مرکزی حکومت کے جو شامل لوگ ہیں نون لیگ کے، وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی نہ کریں، اور پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ معافی مانگیں، آپ کہتی ہیں میں معافی نہیں مانگوں گی، تو یہ آپ تو مرکزی حکومت کے خلاف، شہباز شریف کی اپنے چچا کی حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے نا. شرجیل مومن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر تو کمٹمنٹ جو نون لیگ نے دی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ان کے درمیان سیز فائر ناکام ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سیز فائر ناکام ہو گیا ہے، اور مزید ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں یہ کتنے دن تک الزام تراشی کا سلسلہ جو ہے، بیان بازی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.